الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، طلبہ عزیز، محترم حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا یا جو عنوان مجھے دیا گیا وہ آپ کے سامنے ناظم اجلاس اور ناظم جامعہ نے رکھا، عقیدے و عمل کا استحکام۔ استحکام کسے کہتے ہیں؟ مضبوطی کو کہتے ہیں۔ وہ یہ یوں سمجھیے کہ عقیدے اور عمل کی مضبوطی کیسے آئے گی۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت، جو رہنمائی دے کر بھیجتا ہے، اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انبیاء جو بھی، سارے انبیاء کی بات اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، سارے انبیاء جو چیزیں لاتے ہیں وہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ علماء اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے خبر اور دوسری چیز ہوتی ہے امر۔ الخبر والامر کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خبر کا مطلب یہ کہ انبیاء علیہم السلام کچھ باتوں کی خبر لے کر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، غیب کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں، آئندہ جو کچھ ہونے والے ہیں قرب قیامت، واقعات، حوادث، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ حق ہے، نبی کا یہ حق ہے، کتابوں کا یہ حق ہے۔ یوں سمجھیے کہ کچھ باتوں کی خبر لے کر آتے ہیں، ہم کو اس میں نبی کو سچا جان کر اس پر پورا یقین کر لینا چاہیے۔ اسی کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ لفظ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس پر آدمی گرہ لگا لے۔ موٹی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، مضبوطی سے باندھتا ہے تو آدمی گھاٹی لگا دیتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں وہ بنیادی باتیں کہ جن پر یقین کرنے کو اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، وہ خبریں جو اللہ اور اس کے رسول نے دی، وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، ان پر آدمی مضبوطی سے جم جائے، یہ جو ہے عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز انبیاء جو لے کر آتے ہیں وہ ہوتا ہے، اسے شریعت میں امر کہتے ہیں۔ امر کے معنی حکم کا ہے، کچھ کرنے کا حکم ہے یا کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم ہے۔ اسی کو کہنے کے لیے امر اور نہیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ احکام دیے، نیکی کے کام بتائیں، یا تو وہ فرض ہیں یا مستحب ہیں، یہ امر کا ایک حصہ، کرنے کے کام، اور کچھ باتوں سے رکنے کو کہا ہے، اور یہ جو باتیں یا تو حرام ہیں یا مکروہ ہیں۔ یہی دو چیزیں انبیاء علیہ السلام جو لاتے ہیں، یہی دو چیزیں ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یوں سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں عقیدہ و عمل، عقیدہ و عمل جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے پر مضبوطی سے کیسے جمع جائے۔
عقیدہ بھی مضبوط ہو، اس میں کہیں جھول نہ آئے، کہیں کمزوری نہ آئے، کہیں کسی قسم کا ذرا برابر خلل نہ آئے، اور دوسری طرف عمل ہے، نیکی کے کرنے کے کام، برائیوں سے رکنے کی باتیں، ان پر بھی آدمی مضبوطی سے جم جائے، ایسے کہ اس میں کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، نہ نیکی کرنے میں سستی آئے، نہ گناہوں کے کرنے میں کسی قسم کے آدمی کے اندر، اس کو کہتے ہیں آدمی آسان نہ سمجھے، اس کو ہلکے میں نہ لے، برائیاں کرنے میں آدمی بے جھجک آگے بڑھنے والا نہ بن پائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عقیدہ و عمل کی مضبوطی، یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کی ضرورت ہم اور آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ قرآن و سنت میں بہت بڑی حقیقت ہم اور آپ کو یہ بتائی گئی کہ ایک بندہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، شہادت دیتا ہے، شہادتین کی اقرار کر لیتا ہے، شہادتین کا گواہی دیتا ہے، شہادتین کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، سالانہ روزے فرض ہیں، اس کے ساتھ حج فرض ہے، زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ جو فرض ہے 1 بار، اور اس کے بعد بہت سارے احکام ہیں، فرائض اور واجبات، جن کو حقوق کہا جاتا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، مخلوقات کے حقوق، اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کا معاملہ۔ ایک بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے، جس وقت آپ ایمان لا رہے ہیں رسول پر، دین میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے آپ عقیدے کے بالکل کمال یعنی اعلیٰ درجے پر ہوگی، عمل کے معاملے میں بھی شروعات جب آپ کر رہے ہیں، بالکل آپ ساری پابندی کر رہے ہیں، ساری نیکیوں کو پورا اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم فرائض اور گناہ کی جتنی باتیں، حرام باتیں، ان سے پوری طرح بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے آپ مضبوط عقیدے والے ہوں، آپ مضبوط ایمان والے ہوں، مضبوط عمل والے ہوں، لیکن یہ سفر آپ کا بڑا لمبا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر سانس کا آنا جانا لکھا ہے، تب تک اس عقیدے پہ جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور عمل کی راہ سے بندھے رہنا، جڑے رہنا، یہ مسلسل ایک سفر ہے، ایک مجاہدہ، ایک جہاد ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آدمی ساری کی ساری دین کی باتوں پہ لگا رہے۔ اس راہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو امتحان کا مقام بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ آدمی کو آزمایا جائے، آدمی کو ایمان میں خلل ڈالنے والی چیزیں آئیں گی، اس کے عقیدے کو متزلزل کرنے والے، اس کے عقیدے کو بگاڑنے والی باتیں بھی اس کے سامنے آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عمل کے میدان میں پیچھے لے جانے والی باتیں بھی آئیں گی، کبھی نیکیوں میں پیچھے کرنے والی باتیں، کبھی گناہوں میں دھکیلنے والی باتیں آئیں گی۔ ایک مسلمان کو سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا یہ سفر، بندگی کا یہ سفر آسان نہیں ہونے والا ہے۔ نیکی کا یہ سفر، بندگی کا یہ سفر ایک مجاہدہ، ایک جہاد ہے جو صبح و شام آدمی کو کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ سنت ہے، تو پھر ہم اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان لے آنا کافی نہیں، ایمان پہ جمے رہنا ضروری ہے۔ عمل کا اقرار کر لینا کہ ہاں میں اللہ کی بندگی کروں گا، یہ اقرار کافی نہیں، زندگی بھر باعمل رہنے کی کوشش کرنے میں اپنی پوری طاقت جھونک دینا یہ ضروری ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے عقیدے اور عمل کا استحکام، یعنی عقیدے اور عمل کی مضبوطی کا مطلب۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی لوگوں کو عقیدہ صحیح نہیں ملتا، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں شرک کا ماحول ہے، یا جیسے ابھی بات ہو رہی تھی غیر مسلم ہے تو اسے تو اسلام ہی نہیں نصیب ہوا، صحیح عقیدہ ہی نصیب نہیں ہوا، یا اکادمی عمل کے میدان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ماحول اس کو بے دینی کا میسر آیا، دین کی پابندی کا ماحول اسے نہیں ملا۔ کئی بار آدمی پہلے ہی سے غلط روش پر ہے، عقیدہ بھی مضبوط نہیں، عمل بھی نہیں، لیکن کئی بار یہ یاد رکھیے گا کہ آدمی کو صحیح عقیدہ بالکل ملا ہے، عمل کا پورا موافق ماحول ملا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آزمایا جائے گا، اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ اللہ نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کا ایسا سمجھنا غلط ہے، بات ایسی نہیں، دنیا ایسی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر نظام، قانون، سسٹم ایسا نہیں۔
اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہی آزمانے کے لیے ہے، لوگوں کو آزمایا جائے گا، ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو، ان کے عقیدے کو، ان کے معمولات زندگی کو متزلزل کرنے والے، ڈگمگانے والے مسائل اس کے سامنے آتے رہیں گے۔ ایسی صورت میں آدمی کو استقامت کا ثبوت دینا چاہیے۔ استقامت کیا ہے؟ آدمی کو اپنی استطاعت پوری لگانی چاہیے کہ میں پورے صحیح عقیدے اور مسلسل عمل کی زندگی گزاروں گا، پابندی والی زندگی گزاروں گا، استقامت اختیار کرنی پڑے گی۔ اسی لیے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اللہ کے نبی، اسلام کے سلسلے میں، اسلام تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے، ایک کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ اس کے بعد مجھے اسلام کے بارے میں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ایک بات صرف، بہت زیادہ پھیلا کے نہیں، سکیڑ کے سمیٹ کے، قل لی فی الاسلام قولا، ایک قول آپ بتائیے، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے بعد اسلام کے بارے میں مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آئے لا اسأل عنہ غیرک، آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابی سے؟ اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم اقرار کرو، ایمان لے آؤ، کہو میں ایمان لے آئے۔ اور ایمان اہل سنت والجماعت کے پاس، محدثین کے پاس، ایمان عقیدے اور عمل دونوں کا نام ہے۔ ایمان عقیدے اور عمل دونوں کا نام ہے اہل سنت کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ، تم کہو میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ وہی جو بات استحکام کی کہی گئی، وہی جو بات مضبوطی کی کہی گئی، وہی جو بات جم جانے کی کہی گئی، یاد رکھیے ہم اور آپ کو یہ سمجھ کر چلنا چاہیے کہ عقیدے اور عمل کی مضبوطی، اسی کا نام اصل میں اسلام ہے۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، یہ مجاہدہ چلتا رہے گا مرتے دم تک، تو مرتے دم تک ہم اور آپ کو ان دونوں کو سنبھالنا ہے، مضبوط کرنا ہے، ان کو تقویت دینے والے اسباب اختیار کرنے اور ان کو کمزور کرنے والے اسباب سے ہم اور آپ کو دور رہنا۔ ایک بات۔ دوسری بات عقیدے اور عمل کے استحکام یا مضبوطی کے سلسلے میں جو جاننی چاہیے وہ یہ، دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ہم اور آپ کو دیا ہے اور اعمال کا جو سلسلہ دیا ہے نا، ان دونوں کا باہم بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ بظاہر دو الگ چیزیں، عقیدہ عمل کہنے میں الگ لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑا گہرا رشتہ رکھتے ہیں۔ آدمی کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، یا یوں کہیے آدمی اپنے عقیدے میں جتنا مضبوط ہوگا، یعنی آدمی اپنے عقیدے میں جتنا کھڑا ہوگا، آدمی جتنے سچے اور پکے عقیدے کا حامل ہوگا، اس کا عقیدہ اسی قدر زیادہ اسے باعمل انسان بنائے گا۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے، میرا عقیدہ اچھا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، میرا عقیدہ اچھا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے عقیدہ اگر مضبوط ہوتا تو تیرا عمل درست ہوتا۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو عقیدہ اور عمل ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا میرا عقیدہ واقعی صحیح ہوگا، مثال کے طور پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں ہیں۔ یہی اللہ کی عبادت کا خلاصہ، العلم کا عبادت، انہی تین بنیادی جذبات کا نام۔ اب اللہ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ مشرکانہ نہ ہو کر موحدانہ ہو رہا ہے، یعنی ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کافی نہیں۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور ایسی محبت کرو کہ اللہ کی محبت تمہیں اللہ کا بندہ بنا دے، اللہ کا غلام بنا دے۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یہ اصل میں عقیدے کا کمال ہے، عقیدے کی مضبوطی ہے۔ اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہوگا نا، پھر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ سے ہماری امیدیں سب سے زیادہ وابستہ ہیں، سب سے زیادہ رجا کا تعلق امیدوں کا اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ساری دنیا میں اسباب اختیار کروں گا، میرے نفع و نقصان کے معاملات میں صرف اللہ کی طرف دیکھوں گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کروں گا، لیکن اپنے نفع اور نقصان کو لے کر مجھے فکر اللہ سے جڑی ہوگی۔ دنیا والوں سے میں بے نیازی کی زندگی گزاروں گا۔
عقیدہ مجھ پر اور آپ پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ ہمیں واقعی معنوں میں ہمارے عمل کو درست کرنا پڑے. یہ دونوں بڑا گہرا رشتہ رکھتے ہیں. ایک اور عقیدہ آخرت کا عقیدہ, ایمان بالیوم الآخر, آخرت کے دن پر عقیدہ. آخرت کے دن کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایمان رکھنا کہ موت ہے, مرنے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, محشر برپا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا. ہر چھوٹی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ لائے گا سامنے, اعمال کا حساب کر کے اپنے فضل سے اپنے عدل سے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا. نیک لوگوں پہ فضل اور برے لوگوں کے ساتھ عدل یعنی انصاف کا معاملہ کر کے فیصلے کرے گا. اب جب یہ طے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو سمجھنا چاہیے زندگی کا ہر سانس, میری زندگی کا ہر معاملہ, میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ, میرے اور آپ کے معمولات زندگی کی ہر چیز یا تو مجھے جنت کی طرف لے جا رہی یا جہنم کی طرف لے کر جا رہی. اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں مضبوط ہوگا, یہ عقیدہ میرے اور آپ کے اندر آخرت پر ایمان واقعی معنوں میں مضبوط ہوگا, تو پھر ہم اور آپ آخرت کو یاد رکھ کر عمل کریں گے کہ میرا کوئی عمل کل روز قیامت مجھے نقصان پہنچانے والا نہ ہو. میرا ہر عمل مجھے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی سے ہمکنار کرنے والا. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. تین الگ الگ باتیں اللہ کے نبی نے کہی. ایک بات کہی, اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے, اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. آپ سوچیں, مہمان کی عزت کرنا یہ اخلاق کا ایک باب ہے, اچھے اخلاق ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہارے اخلاق اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا عقیدہ اچھا ہو, اور اگر تمہارا عقیدہ اللہ پر اور آخرت پر مضبوط ہے تو اچھے عقیدے والا ضرور مہمان نواز ہوگا, بخیل نہیں ہوگا, وہ مہمان کی ناقدری کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فلا یؤذی جارہ, اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے گا. پڑوسی کو تکلیف دینا یہ معاملات کا حصہ ہے, یہ معاملات ہیں میرے اور آپ کے. لیکن اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے سیدھے صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو, دوسری حدیث میں سے کہا بھی ہے, لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی جو کہنا چاہ رہے ہیں تمہارا ایمان اگر صحیح ہوگا تو تمہارا عمل درست ہوگا. تم اگر اللہ پر ایمان رکھنے والے, آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوگے, تمہارا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان تمہیں کبھی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی طرف لے کر نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے تیسری بات کہی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کہے تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ یقین اگر تمہارے اندر ہے تو وہی بولو جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہارے حق میں جائے گا, تمہارے خلاف نہیں جائے گا. تو قرآن و سنت کی دوسری اہم بات جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عقیدے اور عمل کا بڑا گہرا رشتہ. یہ جو بات میں نے بتائی عقیدے کا ہمارے اعمال پہ اثر کیسے ہوتا ہے. اب رہی بات اعمال کا عقیدے پہ اثر کیسے ہو سکتا ہے, اس کی تفصیل میں دلائل میں جانے کے بجائے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سے بتا دیتا ہوں, اس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان, ان کی کتاب ہے. اس پوری کتاب کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے, ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ زور لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کفر کرے, شرک کرے, اس لیے کہ انسان کفر اور شرک کر کے بغیر توبہ کے مر گیا ہمیشہ کا جہنمی. تو پہلے نمبر پہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے کفر اور شرک کروا لے. کامیاب نہیں ہوتا تو پھر انسان سے کوشش کرتا ہے اس سے فرائض چھڑا دے. نہیں, شیطان یہ کوشش کرتا ہے اگر کفر و شرک نہ کروا سکے تو پھر آدمی سے بڑے بڑے گناہ کروا لے, گناہ کبیرہ کروا لے. اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ میں بھی نہیں پھنستا تو پھر آدمی کو کوشش کرتا ہے کہ اس آدمی سے فرائض چھڑوا دے. اگر فرائض بھی نہیں چھوڑ پاتا, یعنی آدمی مضبوط ہے, عقیدے میں بھی مضبوط کھڑا ہے, بڑے بڑے گناہ بھی نہیں کرتا, اچھا اس سے پہلے بدعتوں کا ابن قیم نے پہلے گناہ پھر بدعتیں, معاف کیجیے, پہلے کفر و شرک پھر بدعتیں پھر گناہ, تین باتیں کہی. پہلے کوشش کرتا ہے کفر و شرک میں مبتلا کرے, اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ بدعتوں میں مبتلا کرتا. اس لیے کہ بدعت کیا ہے؟ دھوکہ ہے. آدمی سمجھ رہا ہے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں جبکہ دین سے پیدل ہے, دین سے ہٹ کر کسی اور چیز پہ عمل کر رہا ہے.
शैतान ये कोशिश करता है, और अगर उसमें कामयाब नहीं होता तो बड़े बड़े गुनाह करवाता है, और अगर उसमें भी कामयाब नहीं होता तो फिर बंदे से फराइज छुड़ा देता है, और जब फराइज भी नहीं छुड़ा सकता तो सुन्नतें छुड़वाता है, और अगर सुन्नतें भी नहीं छुड़ा सकता, एक बंदा ऐसा है अकीदे में भी शैतान को हरा ले गया, बिदअतों के मसले में भी नहीं भटका, फराइज और वाजिबात गुनाहों के सिलसिले में भी शैतान के जाल में नहीं फंसा, फराइज की भी पाबंदी कर रहा है, सुन्नतों की भी हिफाजत कर रहा है, तो फिर शैतान ये करता है नेकी के दो कामों में से ज्यादा फजीलत वाले काम से हटा के कम फजीलत वाले काम पे लगा देता है। इब्न कय्यिम ने ये बात लिखी है, ये बात उतनी अहम नहीं जितनी बात उसके बाद इब्न कय्यिम ने कही है हमारे मौजू से मुताल्लिक। वो कहते हैं कि अब शैतान क्या करता है, इंसान के साथ जिस दर्जे में भी कामयाब हो जाए, मान लीजिए सुन्नतें छुड़ाने में कामयाब हो गया, उसी पर खुश नहीं रहता, सुन्नतें छुड़ाते छुड़ाते कोशिश करता फराइज छुड़ा ले। और आप देख लो जो लोग सुन्नतों की पाबंदी नहीं करते ना, रफ्ता रफ्ता उनकी बाजमात नमाज छूटना शुरू होती है, फिर उसके बाद और नमाजें छोड़ते छोड़ते आदमी के लिए फिर गुनाह आसान हो जाते हैं, और जब आदमी नमाजें ज़ाये कर दे, गुनाहों वाली जिंदगी गुजारने लगता है, फिर बिदअतें और गुमराहियां, नित नए अफकार, नए नए फिरके उनके अंदर आदमी घुस जाता है, और फिर बिदअतों में चला जाता है, तो फिर वहां से शैतान क्या करता है, आदमी को शिर्क और कुफ्र तक ले जाने की कोशिश करता है, और ये कोशिश शैतान की इंसान के साथ मरते दम तक लगी रहती है। इसका मतलब ये हुआ है, इब्न कय्यिम ने आसानी से समझाया है, आपकी मेरी बेअमली का जो सफर है वो हो सकता है सुन्नतों के छोड़ने तक रहे, लेकिन याद रखो अगर वक्त पर तदारुक नहीं किया तो ये अमल की कमजोरी अकीदे के बिगाड़ तक भी ले जा सकती है। तो ये दोनों चीजें इस्लामी शरीयत की नजर में बड़े गहरा रिश्ता रखने वाले, अकीदा अगर सही है तो अमल सही होना चाहिए, और अगर हमारे और आपके अमल में खलल आ रहा है तो वो बिगाड़ हमारे और आपके अकीदे के बिगाड़ तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए इस रिश्ते को आपस में समझकर हम और आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाज़िन गिरामी कद, जो वक्त मेरे पास बचा है उसमें दो तीन बड़ी अहम बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जैसे मैंने कहा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अकीदा और अमल का बाब जिंदगी भर का सफर है, और दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि इस पे कहाँ कहाँ से शैतान हमला करता है और हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर इंसान को इस अकीदे के बिगाड़ या फिर ये कि अमल के बिगाड़ की तरफ ले जाने के रास्ते इब्न कय्यिम ने लिखे हैं। दो ही रास्ते हैं शैतान या तो इंसान के अंदर शुबहात पैदा करता है, दीन के बारे में शक शुबा, दीन की बातों के बारे में आदमी को यकीन जो है उसको डगमगा देना, दीन के बारे में जो सही अकीदा उसके बारे में आदमी के यकीन को मुतज़लज़िल कर देना, शुबहात पैदा करता है। और दूसरा रास्ता है शहवात, यानी ख्वाहिशात के रास्ते से इंसान के अंदर दाखिल होता है। अब आदमी शुबहात में मुब्तला होता है, ईमान और अकीदा जाता है, शहवात ख्वाहिशात का गुलाम होता है, तो शैतान के पीछे चलने के नतीजे में, ख्वाहिशात की गुलामी के नतीजे बेअमली की जिंदगी की तरफ चला जाता है। तो हमारे और आपके अकीदे और अमल को नुकसान पहुंचाने के जिन दरवाजों से शैतान दाखिल होता है, ये दो रास्ते, एक है शुबहात का रास्ता और दूसरा शहवात यानी ख्वाहिशात का रास्ता। अब यहाँ शैतान तो इस मिशन पे लगा हुआ है। कब से लगा है? आप और मैं जब इस दुनिया में आंख खोलते हैं, जैसे ही इंसान का बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है, शैतान को चौके लगाना शुरू करता है, वहां से शुरू होता है। आदमी को जब गरगरा मौत का आ रहा होता है, आखिरी वक्त में भी शैतान कोशिश करता है दुनिया के जाते जाते कम से कम यह आदमी गुमराह हो जाए, किसी लम्हे नहीं छोड़ता। और इतना ही नहीं, ये शैतान मेरे और आपके पीछे कैसे लगा है? कुरान में उसने खुद कहा, अल्लाह ताला के सामने करार इजहार करते हुए, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, चौतरफा मैं उस पर हमला करूंगा। इंसान पर हर तरह से कोशिश करता है कोई शुबा दाखिल कर दे, कभी जिन्नों में के शयातीन, कभी इंसानों में के शैतान, इनको जरिया बना के शुबहात आपके अंदर डाले या शहवात आपकी मेरी ख्वाहिशात को बेलगाम कर दे। ये शैतान पूरी कोशिश करता है, और इसमें उसे मदद मिलती है दो चीजों से। शैतान जो मदद लेता है, एक इंसान के अपने अंदर इंसान का नफ्स अम्मारा, अन्नफ्सुल अम्मारतु बिस्सू, जो बुराइयों पर उभारने वाला इंसान का नफ्स है, इंसान के अंदर बुराइयों के लिए लेकर जो एक मैलान रुझान होता है,
وہ اندر سے نفس کا سہارا شیطان لیتا ہے، اور دوسری طرف باہر کی دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، یہ سارے فتنے، شیطان ان دونوں چیزوں کے سہارے کوشش یہ کرتا ہے کسی نہ کسی طرح انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا لے جائے، عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، کہیں سے بھی دروازہ مل جائے، کوئی بھی ایک دروازہ۔ اسی لیے دیکھیے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی اتنے ہوتے ہیں کہ تہجد، سنن، حتیٰ کہ نوافل جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے ان کے تک پابند ہوتے ہیں، لیکن شیطان ایسے لوگوں کو بڑی آسانی سے بدعتوں میں مبتلا کر لیتا ہے، بدعتوں میں لے جاتا ہے انسان ایسے لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے دیندار ہوتے ہیں، ان کو دینداری کے نام پر دین میں غلو کے راستے پہ لے جاتا ہے، خوارج کے طریقے پہ لے جاتا ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ وہ سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت میرے اور آپ کے عقیدے اور عمل کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم سبھی اس سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی نا، اس کا مجھ سے، آپ سے، کسی ایک سے صرف تعلق نہیں۔ ہر مرد و عورت جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک سانس آخری نہیں نکل جاتا، ہم سب اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے درمیان میرا اور آپ کا ایمان داواں ڈول ہو رہا ہے، اونچ نیچ کا شکار ہو رہا ہے، کبھی عقیدہ لچک رہا ہے، کبھی عمل میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کبھی ہم توبہ کر رہے ہیں۔ یہ سارے اسباب ہمارے اور آپ کے اندر آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم اگر اپنے عقیدے اور عمل کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، راستے کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ بڑی تیزی سے گنا دوں، میں نے آج اس درس کے لیے صرف یعنی اس خطاب کے لیے 5 اہم راستے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کو مناسب سمجھے، صرف 5 اہم راستے ذکر کرنا، اور یہ پانچوں اپنے آپ میں مستقل ایک عنوان ہے۔ میں سب کی تفصیل نہیں کر سکتا، میرے پاس جو وقت 5 منٹ کا مشکل سے رہ گیا اسی میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ 5 راستے کیا ہیں؟ سب سے پہلا راستہ ہے، آپ یاد رکھیے، جتنا ہو سکے آپ علم سیکھنے والے بن کر زندگی گزاریں۔ علم سیکھنے سے مراد ضروری نہیں کہ نوٹ بک لیں، قلم لیں اور باقاعدہ آپ مدرسے میں جائیں اور جا کر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر الف باتا لکھنا سیکھیں، یہ ضروری نہیں۔ آپ اپنی سطح پر علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شبہات جتنے آتے ہیں ان کا علاج زیادہ تر علم سے ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ تقوی عمل آدمی کا اس کا سہارا ہوتا ہے۔ آدمی کو سب سے پہلے علم سے تعلق رکھنا چاہیے، پہلی بات، اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات، اگر آپ علم سے تعلق نہیں رکھ سکتے تو مستند اور معتبر علماء سے اپنے تعلقات رکھیے۔ جو شبہ آتا ہے، جو سوال آتا ہے، ان علماء سے پوچھا کیجیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کی مسجد کے امام ایسے رکھیے جو تنخواہ دیکھ کر آپ نہ رکھیں، آپ اپنی ضرورتیں دیکھ کر رکھیں۔ ہمارا مسئلہ ایسا ہے، آپ سب ذمہ دار حضرات بہت سارے ہیں، ہم امام اس کو رکھتے ہیں جو کم سے کم تنخواہ لے، ٹھیک ہے، بیچارہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا، کم تنخواہ میں لے کر آپ اگر ایسے امام کو رکھ رہے ہیں جو آپ کی دینی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، آپ کے عقیدے پہ آنے والے فتنے، آپ کے عمل میں آنے والے بگاڑ پر آپ کو تنبیہ نہ کر سکے، روک نہ سکے، آگاہ نہ کر سکے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے جس کو رکھا وہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے ایسے آدمی کو رکھا جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں۔ آپ بیمار ہو کر کمپاؤنڈر کے پاس جائیں، کمپاؤنڈر آپ کا علاج کر دے، اس کا کوئی قصور نہیں، جتنا معلوم تھا اتنا اس نے کیا۔ قصور تو آپ کا ہے کہ اپنی بیماری کے لیے صحیح ڈاکٹر کا علاج کر کو ڈھونڈتے۔ مسجد کے امام کو سب سے زیادہ اس معاملے میں اہمیت دیجیے۔ علم اور علماء سے تعلق ہمارے اور آپ کی دین کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو مسجد کے امام کو صحیح رکھنا چاہیے، اور مسجد کے امام کے ساتھ ساتھ بقیہ علماء سے رابطہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ علماء سے تعلق کے مسئلے پہ ایک بات میں نے کہی ہے، وہ آج آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں۔ وہ کیا ہے معلوم؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے تعلق بھی ایک فیشن کا حصہ بن گیا ہے ہمارے سماج میں۔ سیلیبریٹی کلچر ایک ہے۔ سیلیبریٹی کلچر کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو مولانا ٹی وی پہ آتے ہیں، جو مولانا یوٹیوب پہ جن کے ویڈیوز آتے ہیں، وہ مولانا جن کی شہرت بہت ہو، وہ مولانا جن کا نام بہت زیادہ بڑا ہو، لوگ ان سے رابطہ رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سب بتاتے ہیں میرے پاس مولانا کا نمبر، مولانا کا نمبر رکھ لینے سے کیا حاصل ہوا آپ کو؟ لوگوں میں آپ نے کچھ شان بڑھا لی کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، لوگ کال بھی کرتے مولانا میں فلاں جگہ پہ، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ دیکھو میں ابھی بتا رہا ہوں، میرا کال مولانا اٹھاتے ہیں، کیا فائدہ اس سب چیز کا؟ سوال یہ ہے کہ بڑے چھوٹے جس عالم کو بھی آپ نے رابطے میں رکھا، ان سے سوال کر کے ان کے علم سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ اصل اعتبار ہے۔ اپنی ایمان، عقیدے، عمل کو مضبوط کرنا ہے، علم اور علماء سے تعلق کو مضبوطی دو، یہ سب سے پہلا اور بنیادی راستہ ہے۔
सिलसिले में हजरत अबू दरदा की नसीहत बड़ी अहम है। वो कहा करते थे कुन आलिमन, आलिम बनकर रहो, नहीं रह सकते मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बनकर रहो, और ये भी नहीं हो सकता मुहिब्बन लिल उलमा, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनकर रहो। वला तकुन राबिया, इन तीन दर्जों से छोड़कर चौथा कोई दर्जा अपने लिए पसंद मत करो। ये हमारे असलाफ की नसीहत अल्लाह ताला के बंदो। कहा ईमान और अकीदे की सलामती के लिए इल्म और उलमा से ताल्लुक रखना। नंबर 2, आपका हमारा इबादतों से बड़ा गहरा रिश्ता होना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिए, इबादतें इबादत भी हैं, इबादतें अल्लाह के हक की अदायगी भी हैं, और इबादतें दुनिया और आखिरत के खैर के हुसूल का जरिया है। इबादतों की बरकत से अल्लाह ताला शुबहात के फितनों से बचा लेता है। इबादतों की बरकत से अल्लाह ताला शहवात के ख्वाहिशात के फितनों से अल्लाह ताला बचा लेता है। बहुत सारे लोग इल्म को बड़ी अहमियत देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इल्म आपको फितनों से बचाने के लिए काफी नहीं। आपका मेरा अमल बिलखुसूस इबादतें, अल्लाह ताला की इबादतें, जिक्र और अज़कार का एहतिमाम, कुरान की तिलावत का एहतिमाम, ये जो इबादतें, ये बहुत बड़ा सहारा है। अगर अकीदे और अमल की मजबूती हम और आप चाहते हैं तो फिर इबादतों से बड़ा गहरा रिश्ता मेरा और आपका होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा वो है नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। अगर आलिम बाअमल है, ऐसा आलिम है कि जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमल की वो दिखती है चाशनी आपको, कि उसकी सोहबत में रहकर ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो जिनके साथ रहते हुए इबादत का शौक आपके अंदर पैदा हो। उन लोगों की सोहबत में रहते हुए, कई बार आवाम में से भी हो सकते हैं, लेकिन इल्म वाला इबादत गुजार हो तो ज्यादा बेहतर, लेकिन मैसर ना आए तो जो नेक लोग, अच्छे लोग, दीनदार लोग होते उनकी सोहबत इख्तियार करो। कई बार आदमी सोहबत में रहते हुए बहुत सारी नेकियां करने लगता है। तसव्वुफ की दुनिया में सूफिया ने इसी मसले को आगे बढ़ाकर कहा किसी पीर के हाथ में तुम्हारी बैअत होना जरूरी है, ये गुलू है, इस्लामी शरीयत का ये हिस्सा नहीं। लेकिन सोहबत सालिहीन, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अपना चाल चलन रखना जरूरी है। और उसी का दूसरा हिस्सा है जो लोग बिदाती हैं, बेअमल हैं, समाज के बुरे लोग हैं। सारी दुनिया जानती है आदमी गलत है, हर आदमी कहता है नहीं मेरे सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात महदूद होते हैं। आदमी कारोबार की वजह से सोहबत इख्तियार करे और वक्त पूरा उन्हीं के साथ गुजारे। बिदअतियों की सोहबत, गुनहगारों की सोहबत, बुरे लोगों की सोहबत आदमी पे असरअंदाज लाजिमन होती है। नेक सोहबत इख्तियार करना, बुरी सोहबत से बचना, ये बहुत जरूरी। अगर आप अकीदे की हिफाजत चाहते हैं, अगर आप अपने अमाल की दुरुस्तगी चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं नेक सोहबत में रहकर नेक बन गए, और कितनी ऐसी मिसालें हैं अपने आप में नेक थे लेकिन सोहबत ने बेड़ा गर्क करके छोड़ा होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी ना, कहा नेक आदमी की मिसाल इत्र फरोश की है कि आप उसके साथ रहेंगे, वो खुशबू दे भी नहीं आपको, साथ रहते हुए उसकी खुशबू आपके कपड़ों में रच बस जाएगी। और बुरे आदमी की मिसाल अल्लाह के नबी ने कहा लोहार की है, वो कुछ ना करे, अगर उसकी चिंगारी उठ के आपके कपड़े को दागदार ना करे तो कम से कम इतना ये होगा कि लोहे की आपकी बदबू आपके कपड़े में बच जाएगी। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं नेक लोगों में नहीं भी रहूंगा तो मैं नेक रहूंगा, और आप ये कह ही नहीं सकते मैं बुरे लोगों में रहूंगा तो भी इतना फूल प्रूफ हूं कि मुझ पर कोई असर नहीं होता। अकीदे और अमल को आप मजबूत रखना चाहते हैं, खलल से बचाना चाहते हैं, सोहबत सालिहीन को इख्तियार करना और बुरे लोगों की सोहबत से बचना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हाज़िरीन गिरामी, दो और बातें छोटी छोटी लेकिन अपने मफाद और माने में बहुत बड़ी। एक चीज़ है, अपने गुनाहों से कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। गुनाह इतनी बड़ी नहुसत है, इतनी बड़ी बेबरकती है कि इस गुनाह की कीमत चुकाने के नाम पर आदमी से दीन और ईमान छीन सकता है, आदमी से अमल की तौफीक छीन सकती है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अकीदे की हिफाजत के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अमल की हिफाजत के लिए इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार एक तो गुनाहों की अल्लाह के पास पूछना हो, जहन्नम में सजा ना मिले, कब्र में अजाब ना मिले, इसके लिए तो इस्तिग़फ़ार करते ही हैं। आप इस्तिग़फ़ार इसलिए भी कीजिए कि इस इस्तिग़फ़ार के जरिए अगर गुनाह नहीं माफ़ करवाए, ये गुनाह अपनी कीमत ऐसे वसूल कर सकते हैं कि मेरे और आपके अकीदे में बिगाड़ आ जाए, मेरे और आपके अमल में खलल आ जाए। गुनाहों के से पहले तो गुनाहों से बचो, लेकिन जो गुनाह हो गए कसरत से उनसे इस्तिग़फ़ार किया करो। और आखिरी बात जिस पर मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, देखो ये सारी बातें तदबीर का हिस्सा, वो तदबीरें जो इस्लामी शरीयत में अल्लाह ताला ने बताई हैं,
تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن تدبیر سے زیادہ کاتب تقدیر، تقدیر کے لکھنے والے رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ اللہ سے دعا کثرت سے کیا کرو۔ میں نے جو استغفار کہی وہ خاص طور پہ گناہوں کی بات کہی، لیکن دعا جو کہہ رہا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ عام ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے عمل کی درستگی، اپنے لیے اللہ سے توفیق مانگنا۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنے کو ہم رکن مانتے ہیں نا، حدیث کی روشنی میں اس کے اندر ہم کیا مانتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، اے اللہ یہودیوں کی طرح بھی نہ بنا علم والے تھے عمل نہیں تھا، اور نصارہ کی طرح بھی نہ بنا عمل تھا علم نہیں تھا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کثرت سے کیا کرے، عقیدے کی سلامتی یا اس کی مضبوطی ہو، عمل کی درستگی یا عمل پہ ثابت قدمی ہو۔ اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ذریعہ دعا رکھا ہے۔ اسباب ناکام بھی ہو گئے کئی بار ہمارے اور آپ کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کو ہماری دعاؤں کی برکت سے آباد کر دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ باتیں تھیں عقیدے اور عمل کے استحکام کے حوالے سے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایمان اور عقیدے اور عمل کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔